بہت تیز آندھی چلنے لگی۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ ہر کوئی شخص اپنے لیے پناہ ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں دب گرن نے دیکھا آسمان کی طرف سے ایک بہت بڑی عفریت، ایک بلا زمین کی طرف آ رہی ہے۔ دب گرن کو محسوس ہوا کہ وہ شہزادی کے کمرے کی طرف جا رہی ہے۔ شہزادی یعنی جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی۔ اب دب گرن سے اس بات کو دیکھ کر رہا نہیں گیا۔ دب گرن شہزادی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچ گئی، کیونکہ ایک وہی راستہ تھا جہاں سے وہ بلا کمرے میں داخل ہو سکتی تھی۔ دب گرن نے تلوار نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور بلا کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی بلا نے حملہ کیا، دب گرن نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار سے ایک ایسا زوردار وار کیا کہ جس سے بلا زخمی ہو گئی اور اس کا بہت سارا کپڑا جو بلا نے پہن رکھا تھا کافی حد تک کٹ گیا۔ وہ بلا زخمی ہو کر بھاگ گئی۔ اب دب گرن نے کٹے ہوئے کپڑے کا پیس اٹھایا اور اپنے گھر آ گئی۔ یہاں پر اس نے وہ پیس اپنی نام نہاد بیوی کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ کوئی اچھا سا سوٹ اس کپڑے کا تم سلوا لو۔ اگلے ہی دن وہ شہزادی جو دب گرن کی بیوی بن کر اب اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس نے شاہی درزی کو وہ کپڑا دے کر اپنا سوٹ سینے کے لیے بول دیا۔ شاہی درزی نے وہ کپڑا دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا۔ اس کی زندگی گزر گئی تھی کپڑا سیتے، مگر اس نے آج تک ایسا کپڑا نہیں دیکھا تھا۔ سوٹ تو سل گیا اور وہ سوٹ دب گرن کی بیوی نے پہن بھی لیا، مگر اب شہزادی وہ سوٹ پہن کر محل میں جہاں کہیں بھی جانے لگی یا جہاں کہیں بھی جاتی، ہر طرف اس کے سوٹ کی چرچا ہونے لگی۔ یہ بات وہاں کی ملکہ اور شہزادی کو بھی پتہ چل گئی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسے کپڑے تو کبھی ملکہ اور شہزادی نے بھی نہیں پہنے، جیسے ایک معمولی نوکرانی کے پاس ہیں۔ اس بات نے ملکہ اور شہزادی کے دل میں حسد کی آگ پیدا کر دی اور ملکہ اور شہزادی نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ وہ بھی ایسا کپڑا پہنیں گی۔ انہوں نے دب گرن کی بیوی کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ شہزادی اسی لباس میں ملکہ اور شہزادی کے سامنے پیش ہو گئی۔ جب ملکہ نے شہزادی کو اس قدر شاندار لباس میں دیکھا تو اس نے پوچھا، تم نے یہ لباس کہاں سے لیا؟ تو اس نے دب گرن کا پتہ بتا دیا۔ ملکہ اور شہزادی نے اب دب گرن کو اپنے پاس طلب کر لیا اور اس سے لباس کے بارے میں پوچھا تو دب گرن نے بلا کی آمد اور لباس حاصل کرنے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب بتا کر دب گرن تو واپس گھر آ گئی، مگر جب شام کو بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ملکہ اور شہزادی کا موڈ آف ہے۔ اس نے وجہ پوچھی تو ملکہ اور شہزادی نے کہا کہ ہمارے محل کی ایک معمولی نوکرانی، ایک کنیز، تو اس قدر شاندار لباس پہنے جبکہ ہم یہ معمولی لباس پہن کر رہیں، ہمیں بھی ویسا ہی لباس چاہیے۔ اب بادشاہ نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں دب گرن سے بات کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ اگلے ہی دن بادشاہ نے دب گرن کو محل میں اپنے سامنے طلب کر لیا اور دب گرن سے کہا، میری بیوی اور بیٹی چاہتی ہے کہ جیسا لباس تمہاری بیوی نے پہن رکھا ہے بالکل ویسا ہی کپڑا تم ہم کو لا کر دو، چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے مگر تم وہ کپڑا لے کر آؤ۔ جب تک تم وہ کپڑا لینے جاؤ گی اس وقت تک تمہاری بیوی امانت کے طور پر یہاں ہمارے پاس رہے گی۔ ہم زیادہ سے زیادہ 1 سال اس چیز کا انتظار کریں گے، پھر اس کے بعد ہم تمہاری بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے بلکہ اسے ہلاک کر دیں گے اور اسے اللہ کے پاس بھیج دیں گے، کیونکہ پھر یہ سمجھ لیا جائے گا کہ تم ناکامی کے ڈر سے بھاگ گئے ہو، اس لیے تمہارے پاس 1 سال تک کا وقت ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کی جان پیاری ہے تو جاؤ کہیں سے بھی یہ کپڑا لاؤ جو تمہاری بیوی نے پہنا ہے، اس جیسا کپڑا لا دو، ہم تمہیں سفر کے لیے 1 گھوڑا اور کچھ سامان سفر کا
اور کچھ اخراجات کے لیے دیں گے۔ یہ سب کچھ کہہ کر بادشاہ نے دبگرن کو رخصت کر دیا اور دبگرن گھر آ گئی۔ اب دبگرن نے شہزادی یعنی اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی۔ وہ بات سن کر رونے لگی تو دبگرن نے کہا تم فکر مت کرو، بس میرا انتظار کرنا، میں جلد ہی کپڑا حاصل کر کے تمہارے پاس واپس آ جاؤں گی، میرے لیے فکر مت کرنا، بس تم میرے لیے دعا کرو، تم صبر کرنا، میرے لیے دعا کرنا اور میری واپسی کا انتظار کرنا۔ اگلے ہی دن دبگرن کو بادشاہ نے ایک گھوڑا اور کچھ سامان اخراجات دے کر رخصت کر دیا۔ دبگرن جانے سے پہلے اپنی بیوی سے ملی، وہ دبگرن سے لپٹ لپٹ کر روئی اور پھر اس نے دبگرن کو سفر کے لیے روانہ کر دیا۔ دبگرن سفر پر روانہ ہو گئی، وقت گزرتا رہا، صبح سے شام ہو گئی اور شام سے صبح ہو گئی، یہی سلسلہ چلتا رہا، مگر کہیں سے بھی ویسا کپڑا نہیں مل رہا تھا۔ دبگرن نے وہ ایک بلا سے حاصل کیا تھا، مگر اس سفر میں کوئی بلا بھی دبگرن کو نہیں ملی تھی اور نہ ہی وہ بلا دوبارہ ملی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے 3 ماہ کا وقت گزر گیا۔